الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے قرآن کی روشنی میں بیان کیا تھا، اور آج ہم احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دے، ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دے تو اس کی ایک ہی واقع ہوگی۔ حضرت ابن طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ابو صہبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے ابن عباس، کیا تم اس سے واقف نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک 3 طلاقیں ایک کی جانب لوٹائی جاتی تھیں؟ تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، واقعی لوٹائی جاتی تھیں اور رد کی جاتی تھیں 3 طلاقیں ایک کی جانب۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی اور ابتدائی 2-3 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی معمول تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کی ایک مانی جاتی تھی، اس کی ایک تسلیم کی جاتی تھی، اور اس کی جو 3 طلاقیں ہوتی تھی جو اس نے اکٹھی دی تھیں وہ اس کو ایک کی جانب لوٹایا جاتا تھا، یعنی اس کو ایک مانا جاتا تھا۔ اور یہ حدیث نسائی میں ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 3438، مسلم کی حدیث نمبر 3674، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2200، اور عبد الرزاق میں یہ حدیث 11337، اور بہقی سنن کبریٰ میں حدیث نمبر اس کا 14973، اور حاکم کی حدیث نمبر ہے 2851، اور ابن ابی شیبہ میں حدیث ہی اس کا حدیث نمبر ہے 18178، اور دار قطنی میں یہ حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4019، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام شافعی نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اور اس حدیث پر کچھ اعتراضات بھی لگے، اور یہ اعتراضات ان لوگوں کے تھے جو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے تھے اور 3 ہی واقع ہونے کا حکم دیتے تھے، یہ ان کے اعتراضات تھے۔ حالانکہ میں آج ان کے اعتراضات کو بھی بیان کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا کہ ان کے اعتراضات غلط اور باطل ہیں۔ پہلا اعتراض، مذکورہ حدیث کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث تو منسوخ ہو گئی۔ تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی ناسخ یعنی منسوخ کرنے والی حدیث ہے جس نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا، یا وہ کون سی قرآنی آیت ہے کہ جس نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا؟ بس کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ دوسرا اعتراض،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں اسی طرح کی ایک مختلف حدیث جس کا نمبر ہے 2199 مذکور ہے، جس میں طاؤوس کہتے ہیں کہ ابو صہبہ نامی ایک شخص جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا. یہاں ایک توجہ طلب بات ہے کہ اس میں جو جملہ بولا گیا کہ بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا ابو صہبہ نامی شخص، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مباشرت سے پہلے 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو ایسی طلاق کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور شروع دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی شمار کیا کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، بعض لوگ اس حدیث کو ہی دلیل بناتے ہیں اور اس طرح کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا. تو اب اس کے ہم 3 جواب دیں گے. جو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے 2199 کی جس میں ابو صہبہ نامی جو شخص تھا اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا کہ آپ کے علم میں ہے یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو مباشرت سے پہلے 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کی ایک ہی شمار کی جاتی تھی، یعنی اس کی ایک ہی واقع ہوتی تھی. تو آپ نے کہا ہاں. تو اب اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب، دونوں حدیثیں مختلف ہیں، یعنی کہ جو ہم نے پہلی حدیث ذکر کی تھی، پہلی حدیث میں ابو صہبہ کا جو سوال تھا وہ مدخولہ کی 3 طلاق کے متعلق تھا، اور دوسری حدیث میں ابو صہبہ کا جو سوال تھا وہ غیر مدخولہ کی 3 طلاق کے متعلق تھا. یعنی 2 سوال الگ الگ وقتوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے اور دونوں الگ الگ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراہم کی. دونوں الگ الگ وقتوں میں آپ نے اس کے جواب دیے. جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ ابو صہبہ نامی شخص جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا، تو ظاہر ہے کہ ابو صہبہ نے مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفرق اوقات میں سوال کیا ہو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرح کے سوالوں کا جواب متفرق اوقات میں الگ الگ وقتوں میں دیا. انہوں نے الگ الگ وقتوں میں انہوں نے سوال کا جواب دیا، اور اتفاق سے دونوں طرح کے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. یعنی دونوں جو سوال ہوئے ہیں غیر مدخولہ کا اور مدخولہ کا، یعنی کہ جس سے مباشرت کی گئی ہو اور جس سے مباشرت نہ کی گئی ہو، تو مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں کے جواب ایک ہی ہیں، خواہ اس نے مدخولہ کو 3 طلاقیں دی ہو یا غیر مدخولہ کو طلاق دی ہو. 3 معنی ایک ہی جائے گی، ایک ہی تسلیم کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہی دیا کہ اگر کسی نے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ایک مجلس میں تو اس کی ایک ہی واقع ہوگی، ایک ہی شمار کی جائے گی. تو مدخولہ اور غیر مدخولہ کہ 3 طلاقیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. یہ پہلا جواب میرا. دوسرا جواب، جو حدیث اعتراض کے طور پر دلیل بنا کر پیش کی جاتی ہے وہ صرف ایک جگہ ہے، اور جبکہ میں نے جو حدیث مذکورہ حدیث سنن نسائی میں ایک جگہ ہے، ابو داؤد میں ایک جگہ ہے، اور امام مسلم نے اس کو 3 جگہ روایت کیا ہے. تو یہ امام مسلم اس کو 3 جگہ روایت کیا ہے، تو جس میں واضح بیان ہے ان حدیثوں میں کہ مدخولہ مطلقہ کی 3 اکٹھی طلاقیں، مدخولہ مطلقہ کی 3 اکٹھی طلاقیں ایک کی جانب لوٹائی جاتی تھیں. یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی تسلیم کی جاتی تھیں، اور ایک پر 5 حدیثیں فوقیت رکھتی ہیں.
ایک پر 5 حدیثیں فوقیت رکھتی ہیں اور یہ قوی اور مقدم کے درجے میں آتی ہے۔ اور تیسرا جواب، تیسری دلیل صحیح مسلم میں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ صحیح اور ضعیف کی تفریق میں حدیث صحیحہ اور حدیث ضعیفہ، یعنی صحیح اور ضعیف کی تفریق میں خاص شخص اور عام، جو خاص شخص ہوتا ہے وہ عام پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ معتبر اور صحیح کے درجے میں ہے، کہ جس میں صریح اور واضح بیان ہے کہ مدخولہ مطلقہ کی 3 طلاقیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک 3 اکٹھی طلاقیں ایک کی جانب لوٹائی جاتی تھی، یعنی ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کی ایک ہی واقع ہوتی تھی، ایک ہی شمار کی جاتی تھی اور اس کو حق رجوع حاصل رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک، یعنی آپ کے زمانہ مبارک میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، آپ کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2-3 سال تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بار میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہ جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم ان کو اگر اس کو جاری کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ اب اگر کوئی ایک بار میں 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی مان لی جائیں گی، اس کے 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ اور یہ حدیث مسلم میں اس کا حدیث نمبر 3673 اور دارقطنی یہ حدیث نمبر اس کا ہے 4028، حاکم کی حدیث نمبر 2852 اور بہقی سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 14972، اور اس کو تفسیر قرطبی میں ہے اور تفسیر مظہری میں ہے، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں بھی روایت کیا اس حدیث کو۔ یعنی دلیل کے طور پر یہ دوسری حدیث کہ جس میں 3 طلاقیں ایک کی جانب لوٹائی جاتی تھی، یہ دوسری حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ مذکورہ حدیث پاک کے مضمون سے واضح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود کا فیصلہ تھا، یعنی اس حدیث سے جو واضح ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی کہ 3 متفرق اوقات میں طلاق دیتے، لیکن انہوں نے اکٹھی دینا شروع کر دی ایک ہی وقت میں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس میں ان کو مہلت ملی تھی انہوں نے جلدی کرنا شروع کر دی، پھر آپ نے ان کو جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ ایک بار میں اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دی تو 3 ہی مان لی جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا فیصلہ تھا، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اور 2-3 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوا، یہ دوسری حدیث دلیل کے طور پر۔ تو مذکورہ حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود کا فیصلہ تھا کہ اگر کسی نے ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دی تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آپ نے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق یہ فیصلہ لیا، جو کہ شرعی بنیاد پر تھا، کہ جب لوگ قرآن سے کھیلنے لگے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پرواہ کیے بغیر خلاف سنت طریقے سے
3 اکٹھی طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے لگے تو آپ نے ان کو تعزیر یعنی سزا دینے کی نیت و مقصد سے یہ فیصلہ لیا۔ حضرت عمر نے یہ جو فیصلہ لیا ہے، ان کے فیصلے میں جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو سزا ملے تاکہ لوگ جو قرآن و سنت کی طرف مائل ہوں، قرآن و سنت کی طرف ان کی رغبت بڑھے اور ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کو یہ سزا دی جائے، یعنی ان کا حق رجوع چھین لیا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق طلاق دیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں۔ اس لیے آپ نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ تو ان کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف طلاق دینے سے لوگ باز آ جائیں، یعنی قرآن و سنت کے خلاف جو لوگ طلاق دیتے تھے، 3 اکٹھی طلاقیں دیتے تھے، تو آپ کی یہ نیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر اب کسی نے اگر 3 طلاقیں دی تو اس کے 3 ہی مان لی جائیں تاکہ اس کا حق رجوع اس سے چھین لیا جائے، تاکہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ 3 طلاقیں دینے سے باز آ جائیں، یعنی قرآن و سنت کے خلاف طلاق دینے سے لوگ باز آ جائیں اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق طلاق دیں۔ اور اس فیصلے میں تعزیر یہ تھی، یعنی سزا کیا رکھی تھی، کیا سزا ہوتی ان کے لیے کہ جب 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع قرار دیا جائے گا تو ان سے ان کا حق رجوع ساقط ہو جائے گا اور وہ رجوع نہ کر سکیں گے، اور ان کے لیے تعزیر ہوگی۔ اور آپ کا یہ اقدام تعزیری و اجتہادی و سیاسی اور دائرہ شریعت کے مطابق تھا، نہ کہ خلاف سنت۔ حالانکہ اس حدیث پر بھی اعتراض ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2-3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، اگر یہ مان بھی لیا جائے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف سنت کام کیا ہے جو 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونے کا حکم صادر فرما دیا؟ تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی خلاف شرع کام نہیں کیا، بلکہ دائرے قرآن و سنت کے تحت اپنے تمام امور کو انجام دیا۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو یہ بات سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے، کیا قرآن سے کھیلا جا رہا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن سے کھیلا جا رہا ہے؟ ایک شخص نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے غصے میں اور فرمانے لگے، کیا قرآن سے کھیلا جا رہا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ اس طرح کے حالات جو تھے وہ دن بدن بڑھتے چلے گئے، پھر حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 اکٹھی طلاق دینے والوں کی تو کثرت ہو گئی پھر، اور لوگ قرآن و سنت کے خلاف طلاق دینے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ تھے، آپ نے لوگوں کو اللہ و رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق طلاق دینے کی لوگوں میں رغبت پیدا کرنے کے سبب تعزیری و اجتہادی اور شرعی بنیاد کے تحت یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ اب اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی اور وہ حق رجوع سے محروم کر دیے جائیں گے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور قرآن و سنت کی طرف مائل ہوں اور اسی کے مطابق طلاق دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ حق و درست اور قرآن و سنت کے موافق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت میں کئی نئے امر جاری کیے اپنے دور خلافت میں، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ تھے۔ مثلا نماز تراویح کا با جماعت ادا کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ لیا، جو کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر اور نفع بخش
اور باعث اجر و خیر ثابت ہوا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیصلہ خلاف سنت نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے تھا۔ ایک اور اعتراض، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر جملہ صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا تھا۔ بے شک ہو گیا تھا، اور کسی نے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی تھی، اس لیے اب بھی اس فیصلے کی مخالفت کرنا درست نہیں۔ تو اس کا جواب وقت اور حالات اور وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اور جو وقت کی جو حالات ہوتے ہیں ان کو مد نظر جو فیصلے لیے جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ دائم و قائم رہے۔ حالات کے تقاضے کے مطابق ان میں تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ مسئلہ طلاق پر قرآن و سنت کی روشنی میں تبدیلی ایک اہم ضرورت ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جو برباد ہو رہے ہیں، کتنے بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا حق اور وہ بچے اپنے حق سے محروم ہیں۔ انہیں اپنے ماں باپ کی علیحدگی کی صورت میں ان کا پیار اور بہتر تعلیم اور تربیت میسر نہیں۔ متعلقہ عورتوں کو دوبارہ اچھا شوہر تلاش کرنے میں شدید پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات تو عورت کو اچھا شوہر نہ ملنے کی صورت میں انفرادی تکلیف و مشکلات اور پریشانیوں بھری زندگی گزارنا پڑ رہی ہے عورتوں کو، اور بعض اوقات متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو بہتر خاوند نہ ملنے کی صورت میں پھر وہ مجبوراً ایسے خاوند سے نکاح کر لیتی ہیں جو انہیں قطعاً پسند نہیں یا جو ان کے اہل نہیں، اور اس طرح متعلقہ عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ملت اسلام ہمیں یہ ترغیب و تلقین کرتا ہے کہ فریقین کو متحد کرو، نہ کہ ان میں باہم تفریق یا جدائی، اور ہمارے دین اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ دو دلوں کو جوڑ کر پھر سے ملانا، نہ کہ ان میں بغض و نفرت پیدا کرنا اور تفریق و جدائی کی دیوار کھڑی کرنا۔ اس لیے ان تمام حالات کے مد نظر اور وقت کے تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمام اہل علم کو چاہیے کہ مسئلہ طلاق پر غور کرتے ہوئے قرآن و احادیث کی روشنی میں 3 طلاق کو تسلیم کرنے اور ایک ہی واقع کرنے کا حکم نافذ کریں، یعنی 3 طلاق کو ایک تسلیم کرنے اور ایک ہی واقع کرنے کا حکم نافذ کریں، تاکہ لوگ حق رجوع سے محروم نہ ہوں، اور میاں بیوی میں تفریق کی بجائے رجوع کی طرف رغبت بڑھے، اور رجوع کرنے والوں کی تعداد میں کثیر اضافہ ہو، اور میاں بیوی اور ان کی اولاد ایک خوشحال و آباد زندگی گزاریں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی آدمی کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ یہ بات سن کر آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا کتاب اللہ یعنی قرآن سے کھیل ہو رہا ہے، حالانکہ میں ابھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ یہ بات سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل کر ڈالوں؟ یہ نسائی کی حدیث نمبر 3433، دارقطنی حدیث نمبر 2945، اور مشکات حدیث نمبر ہے 3150، اور یہ تفسیر مظہری میں یہ حدیث روایت کی گئی، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت نقل کی گئی۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیں کہ مذکورہ حدیث سے یہ واضح ہوا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں شریعت کی نگاہ میں شدید جرم ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ اور ناراض ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اللہ و رسول کے نزدیک سخت ناپسندیدہ
اور امر گناہ و حرام ہے، اور ایسے فعل کے مرتکب کو صحابہ کا قتل کے لیے آمادہ ہو جانا بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 3 اکٹھی طلاق دینے والا مجرم و سخت گنہگار ہے، کیونکہ وہ اللہ و رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ ایک مجلس کی 3 اکٹھی طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی ہیں، اس پر ہماری یہ تیسری حدیث بطور دلیل، تیسری حدیث۔ تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر وہ سخت غمگین ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو حضرت رکانہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے؟ تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک مجلس میں دی ہیں؟ تو حضرت رکانہ نے جواب دیا، ہاں ایک مجلس میں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوئی۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک ہی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوئی ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو بیوی سے رجوع کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ پوری طرح سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا، ایک تسلیم کیا جاتا تھا، اور یہی طریقہ اور یہی معمول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی رہا، اور یہی طریقہ یہی معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی رہا 2-3 سال تک۔ اور یہ حدیث احمد بن حنبل کی، اس کا حدیث نمبر ہے 2387، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 14987، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس کو روایت کیا۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کے ایک ہونے میں یہ حدیث ایسی نص صحیح ہے کہ جس میں تعویل کی گنجائش نہیں، جو دوسروں میں کی جاتی ہے، اور یہ طلاق ثلاثہ 3 طلاق کے ایک طلاق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ حالانکہ اس حدیث پر بھی اعتراض ہے۔ ہر انسان جو اپنی بات کہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، خواہ وہ بات اس کی غلط ہو، لیکن پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بات کسی طرح سے صحیح ثابت ہو جائے، تو وہ اس کے لیے ایسی دلیلیں بنا کر پیش کرتا ہے، جیسے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، تو وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ غلط ثابت ہو جائے، میں نے جو کہا وہی بات لوگ اس کو تسلیم کر لیں اور میری بات بڑی ہو جائے، میری بات لوگوں کی بات پر جو ہے مقدم ہو جائے۔ تو لوگوں کی ایک سوچ رہتی ہے ایسی۔ اسی طرح سے بھی جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی تسلیم کی جائیں اور 3 ہی واقع ہوتی ہیں، تو وہ لوگ بھی اس طرح کے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلائل غلط ہوتے ہیں، بے بنیاد ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، اور وہ بالآخر دلیل صحیحہ سے وہ رد کیے جاتے ہیں، ان کی تردید کی جاتی ہے۔ تو مذکورہ حدیث پر بھی اعتراض ہے۔ اکثر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ اپنے دعوے میں پیش کرتے ہیں
اور ان کا یہ استدلال غلط بے بنیاد ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک قرار دیا. یہ ان کا اعتراض ہے، ایک قرار دیا. یہ روایت ضعیفہ ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیفہ ہے، کیونکہ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ نافع بن عزیر بن یزید بن رکانہ سے مروی ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ دی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی اور حضرت رکانہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے ایک طلاق کا ہی ارادہ کیا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم سے تو نے صرف ایک کا ہی ارادہ کیا تھا؟ تو حضرت رکانہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پر لوٹا دیا، یعنی اس کی 3 طلاقوں کو ایک مان لیا، اور حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا تو ان کی بیوی پھر سے ان کی زوجیت میں آ گئی. اور یہ حدیث ابو داؤد کی جو پیش کرتے ہیں مخالفین، یہ حدیث 2206. تو اب ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ تو یہ دلیل یہ دلیل ہے کہ اگر 3 مراد لی ہوتی تو 3 ہی واقع ہوتی، ورنہ قسم لینے کے کیا معنی ہیں؟ اور وہ روایت جو مخالفین بیان کرتے ہیں وہ روایت ضعیفہ ہے، اور یہ روایت صحیح ہے. اس روایت کو وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، جس کو ہم نے مقدم کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ روایت ضعیفہ والے نے یہ سمجھتے ہوئے لفظ بتہ، یعنی 3 طلاق کا بھی لفظ بتہ جو ہوتا ہے وہ 3 طلاق کا بھی تقاضا کرتا ہے، یہ معنی سمجھتے ہوئے اس نے 3 طلاق سے روایت کر دی، حالانکہ اس میں انہوں نے غلطی کی ہے. یہ اعتراض ہے ان کا. اب ہم اس کا جواب دیں گے. تو مذکورہ تمام دلائل اور غیر معتبر جو ان کے دلائل ہیں وہ تمام کے تمام غیر معتبر اور صحیح کی دلیل کے لیے کافی نہیں. یہ جو انہوں نے حدیث جو پیش کرتے ہیں حضرت رکانہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ نہیں ہمارا ارادہ اور ہماری نیت تو ایک کی تھی، تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رجوع کر لیں. یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ان کی دلیل ہے اور جو بھی انہوں نے اس کے علاوہ جو دلائل دی ہیں وہ سارے غیر معتبر ہیں اور صحیح کے لیے کافی نہیں، کیونکہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے جس میں رکانہ کی قسم کا ذکر ہے. یہ حدیث ضعیف ہے جس میں رکانہ کی قسم کا ذکر ہے، اور یہ حدیث قوی اور حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ سنن ابو داود میں دوسری ایک اور جگہ یعنی دوسری ایک اور حدیث موجود ہے جس میں جو انہوں نے ابو داود کی جو حدیث پیش کرتے ہیں تو ابو داود میں ایک اور حدیث ہے، تو ایک اور حدیث موجود ہے جس میں ابو رکانہ نے ام رکانہ کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرار دیتے ہوئے ابو رکانہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو. اس طرح سے 2 حدیث کا مضمون ایک جیسا ہی ہے. اگر آپ ابو داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں تو ابو داؤد میں ایک حدیث یہ بھی ہے ابو رکانہ کی ہے کہ جس میں انہوں نے 3 طلاقیں دی تھیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ایک ہی طلاق باقی ہوئی ہے، چاہو تو رجوع کر لو. تو دونوں حدیثیں جس میں ایک ہمارے مخالفین جو بیان کرتے ہیں وہ بھی، اور ابو داؤد میں یہ بھی دوسری حدیث، دونوں کا مضمون جو ایک ہی جیسا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قرار دیتے ہوئے رجوع کی طرف رغبت دلائی، جبکہ ایک حدیث میں قسم لینے کے بعد 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک کی جانب لوٹایا. تو واضح ہوا کہ جب 2 حدیث کے مضمون کا معنی اور مفہوم ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہو تو 2 پر ایک فوقیت نہیں لے سکتی. بھائی ایک حدیث تو یہ ابو داؤد شریف کی ہو گئی، اور دوسری حدیث احمد بن حنبل کی ہے، بہقی سنن کبریٰ میں یہ حدیث، تو جس میں کہ جس طرح کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت رکانہ نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رکانہ تو نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے ایک مجلس میں ہی اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں.
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوئیں، اگر تو چاہتا ہے تو بیوی سے رجوع کر لے۔ اب ایک حدیث تو یہ ہو گئی، یہ احمد بن حنبل میں اور بہقی سنن کبریٰ میں ہے، اور دوسری حدیث یہ، جیسا کہ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور عبد الرزاق میں ہے، بہقی سنن کبریٰ میں ہے، یہ دوسری حدیث بھی۔ تو اس طرح سے 2 حدیثیں یہ ہو گئیں، اور ایک وہ حدیث جو کہ مخالفین بیان کرتے ہیں جس میں قسم کا ذکر ہے، لیکن 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں قسم کا ذکر نہیں ہے، ایک میں قسم کا ذکر ہے، لیکن ہم اگر تینوں کو اگر جمع کر لیں تو تینوں کا معنی اور مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مانی ہیں، اور جس میں 2 حدیثیں کا مضمون ایک ہی ہے کہ رکانہ نے 3 اکٹھی طلاقیں دیں، حضور نے اس کو ایک مانا۔ دوسری جو تیسری ایک حدیث ہے جو مخالفین بیان کرتے ہیں، یہ دو حدیثیں تو ایک جیسی ہیں، دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، لیکن جب وہ دلیل ابو داؤد کی دے رہے ہیں تو ابو داؤد میں دوسری حدیث بھی ہے جس میں کہ 3 اکٹھی طلاقوں کو حضور نے ایک ہی مانا۔ تو اب 2 حدیثیں ایک طرف ہو گئیں کہ ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دی گئیں، حضور نے اس کو ایک تسلیم کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ 2 حدیثوں کا مفہوم اور معنی ایک، اور ایک حدیث میں حالانکہ اس میں بھی یہی ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دی گئیں اور حضور نے اس کو جو ایک ہی تسلیم کیا، لیکن اس میں صرف قسم کا ذکر ہے، ارادہ اور نیت کا ذکر ہے بس، لیکن ادھر 2 ایک جیسی حدیث، ادھر ایک۔ تو ایک حدیث میں قسم لینے کے بعد 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک کی جانب لوٹایا گیا، تو واضح ہوا کہ 2 حدیث کے مضمون کے معنی اور مفہوم ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہو تو 2 پر ایک فوقیت نہیں لے سکتی، یعنی 2 حدیثیں کا جو معنی اور مفہوم وہ ایک جیسا ہے، اور ایک حدیث کا ہے ملتا جلتا اسی سے، لیکن صرف تھوڑا سا اس میں اضافہ یہ کہ اس میں قسم کا ذکر ہے، تو ادھر 2 ہیں ادھر ایک ہے، مخالفین کی ایک ہے اور جو میں نے بیان کی وہ 2 حدیثیں، تو ایک حدیث 2 پر فوقیت نہیں لے سکتی، تو 2 پر ایک فوقیت نہیں لے سکتی، جبکہ صحیح اور حقیقت یہ ہے کہ ایک پر 2 ہمیشہ مقدم اور قوی ہوتے ہیں۔ اس صریح اور واضح دلیل سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے اور 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک طلاق کی جانب لوٹا دیتے تھے۔ وہ دوسری حدیث یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر لو، تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے، اس سے رجوع کر لو۔ اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2196، عبد الرزاق کی حدیث نمبر 11334 اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 14986۔ تو مذکورہ احادیث و دلائل سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں 3 اکٹھی طلاقیں ایک ہی قرار پاتی تھیں، یعنی ایک ہی شمار کی جاتی تھیں، اور انہیں رجوع کی طرف رغبت دلائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 طلاق کے جتنے بھی معاملے پیش ہوئے، ان میں 3 متفرق اوقات میں دی ہوئی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا گیا، اور 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا گیا، یعنی متفرق اوقات میں جو 3 طلاقیں دی گئیں ان کو 3 شمار کیا گیا، اور جو اکٹھی 3 طلاقیں دی گئیں ان کو 1 شمار کیا گیا۔ اور کسی حدیث میں صریح طور پر اس بات کا خلاصہ نہیں ہے کہ 3 اکٹھی طلاقوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ہی تسلیم کیا ہو۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہی مان لیا ہو، کوئی ایسی حدیث صریح موجود نہیں جس میں واضح بیان ہو، جبکہ اس بات کا واضح
اور واضح بیان اور خلاصہ کئی احادیث میں مذکور ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طلاق رجعی قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2-3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہی مسلک صحیح اور بہتر ہے، اور مسئلہ تطلیق ثلاثہ پر عوام کی اصلاح کا حل بھی یہی ہے۔ اکثر لوگ طلاق کے سنت طریقے سے بے خبر ہونے کے سبب ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، اس لیے 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک ہی شمار کرنے کا شرعی قانون نافذ کیا جائے اور مرد کو رجوع کا حق دیا جائے۔ یہ تمام امت کے حق میں بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں ہم حلالہ شرعی پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔